آپ زخموں سے چور ہو کر کے آپ سب کو سجدے میں رکھتے ہیں. ایک ظالم یزید آتا ہے آپ کے گردن پر تلوار کا ایک ایسا وار کرتا ہے کہ آپ جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے لوگوں ذرا تصور کرو, امام پاک نے کربلا کے میدان میں دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے, لیکن آج ہم حسین پاک سے کیا کر رہے ہیں, حسین پاک سے کتنا محبت کر رہے ہیں. آج لوگ حسین پاک کی محبت میں, حسین پاک کی محبت میں ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے, جو ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ڈھول دیتا ہے, ڈھول پھٹنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈھول بجانا حسین پاک کی محبت ہے. اے لوگوں ذرا تصور کرو, امام پاک کیسے ڈھول بجا سکتے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں اگرچہ کسی کا انتقال ہو جائے, آپ کی کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے, بیٹے کا انتقال ہو جائے, بتاؤ اس کے سامنے کیا تم ڈھول بجاؤ گے؟ نہیں بجا سکتے ہو. لیکن امام پاک کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں, عباس علم بردار کے پاسوں کٹے پڑے ہیں, پورا خاندان کٹا پڑا ہے. بتاؤ ایسے عالم امام پاک کیسے ڈھول بجا سکتے ہیں؟ لیکن ڈھول کس نے بجایا تھا؟ یزیدیوں نے بجایا تھا. لیکن اے لوگوں, اگرچہ آپ لوگوں کے اندر حسین پاک کی محبت ہے, اگرچہ حسین کا پیار ہے, تو آج سے تم دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دو کہ ہم ہندوستان والے, ہم سنی مسلمان حسین پاک کی محبت میں ڈھول بجانے والے نہیں ہے, بلکہ حسین پاک کی محبت میں اپنے گردن کو کٹانے والے. بس یہی کہ اپنی باتوں کو سمجھتا ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بولنے میں کس طرح سے سامن قسم غلطیاں ہوئی ہو, اللہ اپنے حبیب پر صدق معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. حلال